بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ذوالقرنین اور ان کے 3 سفر کا تذکرہ کریں گے۔ انہوں نے یاجوج ماجوج کی قوم کے آگے کیسے دیوار بنائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کن نعمتوں سے نوازا۔ میں ہوں آصف جمال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل صوفی وائس ٹی وی۔ تو آئیے چل کر آج کے اہم ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، ذوالقرنین کا تعین قرآن پاک میں بیان کردہ نشانیوں کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک کے مطابق ذوالقرنین اللہ پر ایمان رکھنے والا ایک نیک بادشاہ تھا۔ ذوالقرنین کے لفظی معنی ہیں 2 سینگوں والا۔ اس نے مختلف سمتوں میں 3 بڑی فوجی سماعت سر انجام دیں۔ یاجوج ماجوج سے حفاظت کے لیے ایک آہنی دیوار بنوائی اور پھر یہ زمین کے ایک وسیع حصے پر اس کی حکومت تھی۔ سورہ کاف میں ذوالقرنین کے 3 اہم مہمات کا ذکر ہے۔ انہوں نے پہلا سفر عرب کی جانب کیا اور ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں آگے کوئی آبادی نہ تھی، بس سمندر ہی سمندر تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہاں تک جب وہ سمندر کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، یعنی عرب آفات کا منظر کچھ ایسا تھا جیسے کہ وہ کسی سیاہ دلدل میں اتر رہا ہو۔ ذوالقرنین نے وہ علاقہ فتح کر لیا۔ اب اس کا امتحان تھا کہ وہ شکست خوردہ قوم کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ وہاں انہیں ایک قوم ملی۔ ہم نے ان سے کہا، اے ذوالقرنین، تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو تم ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو۔ اس قوم میں سرکشی اور بغاوت عام تھی۔ وہ لوگ جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ وہ چاہتا تو عام بادشاہوں کی طرح عوام کے قتل عام کا حکم کر سکتا تھا، لیکن چونکہ وہ ایک نیک اور عادل بادشاہ تھا اس لیے جواب دیا، اور ان میں سے کوئی بھی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا تو ہم انہیں سزا دیں گے، پھر اس رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور وہ سخت عذاب دے گا۔ البتہ جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا تو بدلے کے طور پر اسے اچھا انجام مستحق ہوگا۔ چنانچہ کچھ لوگ ایمان لے اور کچھ لوگ مارے گئے، اور ہم بھی اس کو بعد ازاں اپنا حکم دیتے وقت آسانی کی بات کہیں گے۔ ذوالقرنین نے مشرق کی طرف رخ کیا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جسے ہم نے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی آؤٹ مہیا نہیں کی تھی، یعنی وہ لوگ کھلے میدانوں میں اور بغیر لباس کے رہنے کے عادی تھے، جس کی وجہ سے سورج کی شعائیں ان پر براہ راست پڑتی تھیں۔ اور حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کی تربیت کی۔ اس کے بعد انہوں نے تیسری مہم کا آغاز کیا۔ اس قوم کے لیے لباس اور چھت کا بندوبست کیا اور رہنے سہنے کے طور طریقے سکھائے۔ تاہم مفسرین کے مطابق یہ سفر شمال کی جانب ہوا تھا، یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں میں سے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ بہرحال ذوالقرنین نے کسی طریقے سے ان سے گفتگو کی۔ وہ لوگ حضرت ذوالقرنین کے حسن سلوک سے متاثر ہوئے اور پھر بولے، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں۔ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے۔ یاجوج اور ماجوج 2 الگ قبیلے ہیں جن کے ظلم سے لوگ تنگ آئے ہوئے تھے، جو ہر وقت حملہ کر کے ان لوگوں کو پریشان کرتے رہتے تھے۔ اس قوم کا قیام پہاڑ کی دوسری جانب تھا۔ یاجوج ماجوج ایک ایسی قوم ہے جو اللہ کی سخت نافرمانی اور آبادی میں بہت زیادہ ہے۔ اب یاجوج ماجوج کی حقیقت کے متعلق بہت سے قصے اور کہانیاں مشہور ہیں کہ کچھ کا قد 4-5 فٹ ہے تو کئی بہت طویل القامت ہیں۔ کان اس قدر لمبے ہیں کہ ایک اونٹنے اور دوسرا بچھانے کے کام آتا ہے۔ اس طرح یہ بات بھی مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تو ہیں مگر اماں حوا کی نہیں۔ اصل بات یہی ہے کہ یاجوج ماجوج بھی عام انسانوں کی طرح ہیں۔ تو پھر وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم آپ کو کچھ مال پیش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو اپنے خزانوں میں بہت کچھ عطا کیا ہوا تھا، لہٰذا انہوں نے جواب دیا، اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، لہٰذا تم لوگ ہاتھ اور پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یوں دیوار کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ جب انہوں نے درمیانی خلا کو کاٹ کر دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا تو کہا، اب آگ دکھاؤ۔ یہاں تک کہ جب اس دیوار کو لال انگار کر دیا گیا تو کہا کہ پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اب میں اس پر انڈھیلوں گا۔ چنانچہ وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے ہیں۔ یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق دی۔ پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے وہ وقت آئے گا تو اس دیوار کو دھکا دے کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ جب ذوالقرنین دیوار کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو بولے، جب اللہ کا حکم ہوگا تو دیوار زمین کے برابر ہو جائے گی
اور وحشی یاجوج ماجوج دنیا پر ٹوٹ پڑیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیا جائے گا تو وہ ہر بلندی سے پھسلتے نظر آئیں گے۔ یاجوج ماجوج حضرت ذوالقرنین کی بنائی گئی دیوار کے پیچھے قید ہیں جو قرب قیامت کے وقت ظاہر ہوں گے اور زمین پر خوف و فتنہ پھیلائیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کی رضا ہوگی تو دیوار کی کھدائی کرنے والوں میں سے ایک کہے گا کہ کل ہم انشاءاللہ اس دیوار کو توڑ دیں گے، تو انشاءاللہ کہنے سے اگلے روز یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یاجوج ماجوج زمین پر پھیلتے چلے جائیں گے، جہاں سے گزریں گے تباہی پھیلائیں گے، مخلوق خدا کو اپنے شر و فساد کا نشانہ بنائیں گے، یعنی ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی اور وہ اس تیزی سے حملہ آور ہوں گے کہ یوں لگے گا جیسے پہاڑوں سے پھسل کر آ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت سے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر پناہ گزین ہو جائیں گے اور باقی لوگ بھی محفوظ مقامات میں بند ہو کر اپنی جانیں بچائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یاجوج ماجوج ایک وبائی مرض میں مبتلا ہو کر مر جائیں گے۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ واقعہ یاجوج ماجوج کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آنے پر لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔